وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين خالق و مالک پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ عز اسمہ و برہانہ بڑی عظمت والا اللہ ہے، بڑی شان والا اللہ ہے، اور جس کے سر پر عزت کا تاج رکھنا چاہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں میرے رب کے پاس ہیں، وہی بندوں کو نوازتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ایک بھیک منگنے والے کو تاج و تخت کا مالک بنا دے، اور اس کی خدائی میں کچھ فرق نہیں آتا کہ تاج و تخت والے کو ہاتھ میں کاسے گدائی پکڑا دے۔ کل یوم ہوا فی شان، تاریخ نے یہ دیکھا ہے اور دنیا دیکھتی رہے گی۔ حضور خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کی ہوا چلتی ہے تو بڑے بڑے خراباتیوں کو صاحب سجادہ بنا دیتی ہے، اور جب اس کے قہر کی ہوا چلتی ہے تو بڑے بڑے سجادہ نشینوں کو وہ خراباتی بنا دیتی۔ لوگ اٹھتے بھی ہیں، ابھرتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں، مٹتے بھی ہیں۔ کتنے نام روشن کیے میرے رب نے اور کتنے نام مدھم کیے مٹائے میرے رب نے۔ حق تلاش کرنے والے کے لیے، حق دیکھنے والے کے لیے، حق سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ میرا اللہ جیسے عزت عطا فرمائے اس کی عزت کرنی چاہیے۔
جسے اللہ عزت عطا فرمائے اس کی عزت و عظمت کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ چمگادڑ سورج کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اسی لیے وہ چھپا رہتا ہے۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ مجھے پتہ تو چلے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ چمگادڑ سورج کو نہیں دیکھنا چاہتا، اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ رب روشنی دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے۔ آپ کوے کو پھول کے قریب نہیں دیکھیں گے اور بلبل کو کسی مردار پر نہیں دیکھیں گے۔ بات سمجھیں؟ کوے کو پھول کی خوشبو کا کوئی احساس نہیں، اور بلبل تو جان دیتی ہے جس طرح پروانہ شمع پر جان دیتا ہے۔ بلبل سے پوچھو پھول کی کیا شان ہے، کوہ جو ہے وہ تو مردار تلاش کرتا ہے۔ میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی ہستی کا جس کو میرے اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ یہ مکے کی گلیوں میں یوں ہی گھومتا پھرتا تھا، سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اس نے صرف سنا ہے کہ ابو جہل نے کہا میں 100 اونٹ دوں گا، تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ 100 اونٹ لے لوں۔ تھا بڑا جوان قداور، اور جتنا اسے رب نے قد دیا تھا اس قد میں کوئی نور نہیں تھا، صلاحیتوں کا مالک تھا۔ 100 اونٹ لینے کے لیے تلوار لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے ایک آدمی کا سر اتارنا، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں تو بڑے بڑے مجمع کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں۔ یہ تو صبح کی بات ہے، اور رات کی بات بھی تو سن لو نا۔ میرا پاک پیغمبر دار ارقم میں بیٹھا ہوا ہے اور مکے کی فضا پر نظر ڈال کر لوگوں کو تلاش کر رہا ہے کہ کون میرے دین کی خدمت کے قابل ہے۔ یہ چند میرے صحابہ چھپ کر بیٹھے، میں نے چھپا کر بٹھایا ہوا ہے۔ ہم یہ باہر نہیں جا سکتے، حرم میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس ایک دن پہلے حضرت حمزہ مشرف اسلام ہوئے، یا 3 دن پہلے مشرف اسلام ہوئے۔ حضور کو بڑی خوشی ہوئی، حمزہ آ گئے، میرے چچا آ گئے، رب کا شیر آ گیا۔ لومڑیاں بھی جنگل میں پھرتی ہیں، چیتے بھی پھرتے ہیں، ہاتھی بھی پھرتے ہیں، لیکن شیر کی اپنی شان ہے۔ دین کی دنیا میں شاید ہم لومڑی بھی نہ ہوں، یہ بات بھی سمجھنے والی۔ دین کے جنگل میں ممکن ہے ہم لومڑی کے پائے کے بھی نہ ہوں، شیر تو پھر شیر ہوتا ہے۔ امیر حمزہ مشرف اسلام ہوئے، اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ اب دعا مانگی میرے پاک پیغمبر نے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 کے لیے دعا مانگی، لیکن عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نہیں، حضور نے صرف عمر کے لیے دعا مانگی۔ یہ رات کو دعا مانگ رہے اور کارکنان قضاء و قدر رب کی تقدیر میں عمر کا نام مسلمانوں کی صف میں پہلے نمبر پر لکھ رہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ام الکتاب لوح محفوظ میرے رب کے پاس ہے، جس کا نام چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کا نام چاہتا ہے لکھتا ہے۔ نیک بخت بدبختوں میں شامل ہو رہے ہیں، بدبخت نیک بختوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ رات دن کی کارروائی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اس کی مشیت پر منحصر ہے، کس کا نام نیک بختوں میں لکھتا ہے، کس کا نام بدبختوں میں لکھتا ہے۔ یہ ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔
پھر وہ واقعہ حضرت عمر کے سلام لانے کا بڑا مشہور ہے. میں نے اس کے علاوہ نبی پاک کے کچھ ارشاد سنانا ہے. آ گئے عمر، حضور کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. دروازہ بند تھا، دستک دی، تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے اور ہے بھی بے نیام، اور آنکھوں میں آج عجیب قسم کی چمک ہے، شعلے برسا رہی آنکھ. عمر کو کیا ہو گیا؟ یہ آیا تو تھا سر لینے کے لیے، اب قدرت نے اس کے دل میں جذبہ ڈال دیا سر دینے کے لیے. کس نیت سے نکلا تھا؟ یہ تقدیر کے فیصلے تھوڑے وقت میں ایسے ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل، رب جو کر دیتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا ہے. بغداد کے شراب خانے میں شراب پینے کا عادی ہے. ایک ٹکڑا کاغذ کا ملا ہے جس پر رب کا اسم لکھا ہوا ہے، چوم کر صاف کر کے خوشبو لگا کر رکھتا ہے. میرے رب فیصلہ فرما دیتے ہیں آج کے بعد بشر شراب خانے میں نہیں آئے گا. میں نے اس کی آنکھ میں شراب خانے رکھ دیے ہیں، یہ میرے ولیوں میں شامل ہو گیا ہے، اس نے میرے نام کی تعظیم کیا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے یا اللہ یہ کیا تو نے کیا ہے؟ یہ شرابی ہے، سال ہر سال سے شراب پیتا چلا آیا ہے. سارا بغداد جانتا ہے کہ بشر حافظ شرابی ہے. تو نے ایک اس عمل کی وجہ سے کہ میرے نام کی تعظیم کر رہا ہے، تو نے اسے ولیوں میں شامل کر دیا ہے. کوئی پوچھ نہیں سکتا. جو چاہے کرے، اس کے فیصلے ساری بڑی خوبصورت ہے. اب بغداد میں جانور گھومتے پھرتے ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، کوئی گوبر نہیں کرتی. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. بغداد کی گلیوں میں جانور گزرتے ہیں، کوئی پیشاب، کوئی گوبر نہیں کرتا. اس لیے رب نے اہتمام کر دیا ہے کہ میرا پیارا بندہ گزرتا ان گلیوں میں، اس کے پاؤں آلودہ نہ ہو. اس لیے کہ انہوں نے جوتا اتار دیا تھا، جوتا اتار دی کہ میرا کم از کم جوتا تو ہو سکے کہیں اور کاغذ پڑا ہو، میرا جوتا تو کم از کم نام پر نہیں لائے گا. جوتا اتار دیا، رب نے گلیوں کو پاک کر دیا. بشر جدھر چاہتا ہے چلا جا، یہ گلیاں ہم نے صاف کر دی ہیں تیرے لیے. کسی جانور کو جرت نہیں کہ گوبر پیشاب کر سکے. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور حبشے کے کالے کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. رب سے کوئی پوچھ سکتا ہے یا اللہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور بھی تو ہیں مسلمان صحابی ہیں، شان والے، عزت والے ہیں. اللہ اکبر کا نعرہ بلال کیوں لگاتا ہے؟ اس دن سے لگانا شروع کیا، زندگی کی آخری سانسوں تک لگایا، اور پوری دنیا میں بلال کی آواز آج گونج رہی ہے. جتنے مؤذن ہیں دنیا میں، جس ملک میں، جس مسجد میں، جب بھی اذان کہتے ہیں بلال یاد آ جاتے ہیں. اب بلال کے نام پر مسجدیں بننے لگ گئی. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کو جرت نہیں ہو رہی. عمر کو دیکھ لیا سوراخ سے کہ کون دستک دے رہا ہے. عمر کھڑا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ کو حضور نے فرمایا حمزہ کون ہے؟ جی عمر ہے. فرمایا کھولو دروازہ. شجاعت دلیری لوگوں کی ہم بیان کرتے ہیں. میرے نبی میں شجاعت رب نے کوٹ کوٹ کر بھری تھی. دونوں جہانوں کو خاطر میں ہی لے جاتے. سبحان اللہ. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جنگ میں جو حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا اسے ہم دلیر اور بہادر سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ حضور ہمیشہ خطرے والی جگہ میں ہوتے ہیں. رستم سہراب کیا حیثیت رکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور نے کھول دو دروازہ. حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے. میں کوئی بات نہیں، کھول دو. وہ ہمارا خریدار ہے، ہم اس کے خریدار ہیں. آج سودا کرتے ہیں پیار کا، محبت کا. وہ اپنی جان مجھے دے دے، میں اسے عزتوں سے بھر دوں گا اس کا دامن. قیامت اس کی، قبر اس کی روشن، میدان معاشر میں اس کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا. جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر. نبی کے دامن سے جو وابستہ ہوا
بڑی عزت باغ ہے۔ حضور صاحب نے تشریف فرمائے، وہ دروازہ ہے، دروازہ کھولا، عمر صاحب نے آگے نکلا، میرے نبی اٹھ کر آ گئے۔ قدر تو فرماتے ہیں، بڑی قدر فرماتے ہیں، تو سلام پیش کر کے دیکھ، اور نبیوں کا سردار تیرے سلام کا جواب نہیں دے گا، وعدہ فرمایا ہے جو بھی سلام کہے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ نبی کی شان ہے، وہ قدر فرماتے ہیں امت کی ہر عمل کی۔ سبحان اللہ۔ حضور اٹھ کر آ گئے، اور یہ نہیں کہ حضرت عمر کو سینے مبارک سے لگا، نہیں، اس کو گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑ لیا۔ آپ بھی کسی کا گریبان پکڑ کر دیکھو تو صحیح، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے گریبان پکڑ کر کھینچا اور فرمایا عمر ابھی تو باز نہیں آتا؟ انہوں نے کہا جی آ گیا ہوں، اب آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، تلوار جہاں تھی وہیں رہی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں لاؤں وہ تنکے کہاں سے، اے پرندے تنکے چن چل کے آشیانہ بناتے ہیں نا، لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بےتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ عقل والا کہتا ہے میرے آشیانے پر بجلی نہ گرے، عشق والا کہتا دعوت دیتا ہے بجلی کو، آ میرا آشیانہ حاضر ہے، جلا کر خاکستر بنا دے۔ ہاں، لاؤں وہ تن کے، بڑی حسرت کے ساتھ کہہ رہا ہے، لاؤں وہ تن کے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بےتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ رب نے حضرت عمر کو ایسی تنکے عطا فرما دیے تھے جس سے انہوں نے آشیانہ تیار کیا اور آشیانے کو بجلیوں کی زد میں آ کر رکھا۔ 100 اونٹ بھول گئے، ابو جہل بھول گیا، مکے کی پوری فضا کو بھول گئے، عرب کے سرداروں کی باتوں کو بھول گئے، کہا بس میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ عزت ملی کہ نہ ملی؟ سنو میرے نبی نے کیا فرما دیا۔ کہاں تھا یہ غلام؟ بتوں کی پوجا کرنے والا، نمی پشت میں حضور کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت عمر کا نسب اور حضور کا نسب اوپر جا کر نمی پشت میں مل جاتا ہے۔ بعثت کے 5ویں یا 6 سال میں یہ واقع ہوا جو میں ابھی مختصر بیان کیا ہے، یعنی 5 سال گزر چکے تھے، اعلان نبوت فرما دی۔ تھوڑی آدمی 39 آئے تھے، صرف 5 سال میں صرف 39 آدمی مشرف باسلام ہوئے۔ یہ آئے تو 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ 40 یہ نبوت کا عدد ہے۔ اس میں اشارہ مل گیا میرے حبیب کوئی اور مشرف باسلام ہو نہ ہو، حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما تیرے لیے ہی کافی ہے۔ چھا جائیں گے دنیا پر، کھا جائیں گے شرک اور کفر کو مٹا دیں گے۔ رب نے پھر ایک آیت نازل فرما دی سورہ الانفال کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تیرے لیے کافی، اللہ تیرے لیے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے 2 معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ میں ایک ہی معنی کروں گا کہ عالم اسباب میں یہ جن نے ایمان قبول کیا ہے یہ بھی تیرے لیے کافی ہے۔ اسباب کی دنیا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، فرمایا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف میری مدد کرنے والے۔ نبی کو بھی ایسے جاں نثاروں کی، سرفروشوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ہر تحریک چلانے والے کو ایسے کارکن چاہیے جو اس کے اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، تب تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں۔
آج ہم کیوں ناکام ہو گئے؟ ہماری آواز اس چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ہمیں وہ سرفروش نہیں مل رہے۔ آج کا مبلغ ایسے تعاون کرنے والوں سے محروم ہے، ایسے مددگار نہیں ملتے جو اس کی آواز کو آگے پہنچائیں۔ یہ دعوت کا سلسلہ صرف مسجد کی دیوار میں بند ہو کر رہ گیا۔ اگر اسے پھیلایا جائے تو کتنے علماء اس وقت دعوت دے رہے ہیں، ہر مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء دعوت دے رہے ہیں۔ وہ دعوت اگر سامعین سمجھیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اور خود عمل کریں اور آگے پیغام پہنچائیں تو دیکھو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھیں گے۔ میری بات اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر آگے پہنچاؤ لوگوں تک۔ یہ ہے دعوت۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ہے داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ کاش اس مجمع میں کچھ میری اس آواز کو قبول کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں کہ تیری آواز، تیری ہر اچھی بات ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ خدا کی قسم اس شہر کا حلیہ ہی کچھ اور ہو جائے۔ لیکن آپ کو یہی ہے، گفتند نشستند و گفتند و برخاستند، بیٹھے باتیں کی اٹھ کر چلے گئے۔ نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ ادھر اس طرح قرآن تو تھا نہیں نا، ایک ایک آیت آتی تھی، دو دو چار چار آیتیں آتی تھی۔ جو ہی آیت نبی پر آئی میرے نبی نے پڑھ کر سنایا، صحابہ نے اس پر عمل کیا اور آگے پھیلایا۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جو صرف ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ کی عادت مبارک تھی، غلام خریدتے تھے آزاد کر دیتے۔ آپ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، بینائی بھی جاتی رہی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے ابو بکر کیا کرتا ہے؟ غلام خریدتے ہیں خدمت کے لیے، غلام خریدتے ہیں مزدوری محنت کرنے کے لیے، کچھ کما کر مالک کے پاس لائے، تو خریدتا ہے بیچ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی میں وہ خدا سے کاروبار کر رہا ہوں جس کا صلہ مجھے قیامت کو ملے گا۔ آخرت بھی تو کوئی چیز ہے نا، یہی جوڑ جوڑ کر رکھنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ روپیہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے بند کمرے میں رکھ دی جائے، تالے لگا دیے جائے۔ یہ روپیہ ہے اسے چلتا کرو، پانی کھڑا ہو تو ناپاک اور اور بدبودار بن جاتا ہے، اس کو چلتا کرو تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ روپیہ رکھ دو، سونا رکھ دو، پتھر رکھ دو، یک برابر، جب روپیہ نکلے گا ہاتھ سے تمہیں فائدہ پہنچائے گا، تمہاری جیب میں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں ہم نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارے مستقبل کے بڑے منصوبے ہیں۔ عمر فاروق رضی کی یا رسول اللہ یہ پہلا جذبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، دین سچا ہے، تو کیوں نہ ہم حرم میں جا کر نماز فرمائیں؟ حضور نے فرمایا میں تم پر رحم کرتا ہوں، ترس کھاتا ہوں۔ وہ بڑے شر پسند ہیں، ظلم کریں گے، تمہیں ستائیں گے، پریشان کریں گے، زد و کوب کریں گے، تو سکون سے رہو، اللہ وہاں بھی ہے، اللہ یہاں بھی ہے، کرو سجدے جتنا جی چاہتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ نماز شب معراج فرض ہوئی، میرا نبی پہلے ہی نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی 8-9 سال کی عمر ہے، دیکھتے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، جی چاہ کہ میں بھی پڑھوں۔ ابو طالب سے پوچھا ابا حضور یہ نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھوں؟ فرمایا ہاں، اپنے بھائی کے ساتھ تو بھی شامل ہو جا۔ تو اس لیے تمام صحابہ میں سے سب سے پہلا نبی کے ساتھ سجدہ کرنے والا ابو طالب کا فرزند شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ سب سے پہلی نماز پڑھی۔
اور سب سے پہلی مسجد جو گھر میں بنی ہے جسے مسجد بیت کہتے ہیں، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نوافل وغیرہ بیویاں پڑھتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی، گھر میں پڑھتی ہیں، یہ مسجد بیت سب سے پہلے اب مکہ مکرمہ میں ابو بکر صدیق نے بنائی ہے۔ یہ اسے اولیات کہتے ہیں کہ یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا ہے۔ اب عمر کی پہلی بات سنا رہا ہوں، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، ہم حرم میں نہ جائیں، وہاں نمازیں نہ پڑھیں۔ فرمایا یہ کمزور ہیں، غریب صحابہ ہیں، ان کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ گویا مانا یہ یا رسول اللہ آپ میرے حوالے کر دیں، آپ اجازت فرما دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ادھر سے اجازت ہو چکی ہے۔ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، ہم نے صحابہ کو 2 صفوں میں کھڑا کیا، جی کتنے ہو گئے؟ 38 صحابی، ایک کے آگے میں، ایک کے آگے امیر حمزہ۔ آج یہ جلوس نبی کے غلاموں کا 40 افراد پر مشتمل پہلی دفعہ دار ارقم سے حرم کعبہ میں جا رہا ہے، اور تلواریں ہاتھ میں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، لڑنے کی فکر نہیں ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا ایمان صادق ہے تو اللہ تمہیں سب سے اوپر کرے گا، بلند کرے گا، غالب کرے گا۔ حضرت عمر فرماتے میں حرم میں گیا تو وہاں سردار سارے بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، یہ سارے شیطان جمع تھے، سوائے ان لوگوں کے جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا، فرماتے انہیں بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک حمزہ ہی کافی تھا، یہ عمر بھی ان میں شامل ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے پہلا خطبہ دیا، ان کو مخاطب ہو کر فرمایا، اور جن کو جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں جان لینا چاہیے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، مشرف اسلام ہو چکا، نبی کے دین کو میں نے قبول کیا ہے۔ اب جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کر آئے میرے سامنے، ہم یہاں نمازیں پڑھیں گے، کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو معمولی بات ہے، بہت بڑی بات۔ آج تو نوجوان داڑھی اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ ماں کہتی ہے تیری ابھی شادی کرنی ہے، رشتہ کوئی نہیں دیکھا، کہتا ٹھیک ہے میں حمام پر جاتا ہوں، گھر میں بھی انتظام ہے، میں صاف کر دیتا ہوں۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کی سنت کو ہی اپنا لیے، مسلمان تو ہے ہی نہ، آخر اسلام میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ اللہ البتہ نبی کی غلامی نہیں ہے، میں اسے غلام نہیں سمجھتا، وہ 1000 مرتبہ کہے کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ نبی کا غلام فقط وہ ہے جس نے رسول کی اداؤں پر مر مٹنے کا جذبہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں عذاب ان پر نہ آ جائے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کلمہ پڑھنے والے کو جی کہہ دو، جی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کرتے ہیں؟ دین کیوں قبول کیا ہے؟ کیوں مسلمان ہوئے ہیں؟ کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیوں رب کی زمین پر رہتے ہیں؟ کیوں رب کا دیو میں رزق کھاتے ہیں؟ چھوڑ دو، غیر کی غلامی میں آ جاؤ، غیر ہے ہی کوئی نہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کا کوئی دفتر نہیں، کسی اور کا جھنڈا ہی نہیں، کسی اور کا نام ہی نہیں، نام ہے تو میرے اللہ کا ہے اور محمد عربی کا ہے، قیامت تک رہے گا۔ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو ہدایت لے کر آئے، اور کوئی کتاب نہیں آئے گی جو ہدی للمتقین ہو، آ چکی ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، یہ آخری امت ہے، آخری نبی، آخری قرآن، آخری زمانہ۔ راہ پر آ جاؤ، راہ پر آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم پر چلو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ مفسرین نے کہا، فتنہ کیا ہے؟ انہیں فتنہ پہنچے گا۔ فتنہ کیا ہے؟ 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 فتنہ کیا
فرماتے ہیں فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے کرتے عمر گزاریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے ایمان کا چراغ بھی گل ہو جائے اور وہ قبر میں سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ میرے نبی نے عمر کے بارے کیا فرمایا؟ بہت کچھ فرمایا، بہت کچھ فرمایا، میرے سامنے ہے ایک حدیث پاک، وہی کافی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ حضور کا جو ارشاد ہے سنہری حروف سے لکھنے والا ہے۔ سنہری حروف بھی کیا ہے، سننا کیا چیز ہے۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی شخص میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ کیا بات ہے بھائی، میرے نبی نے اس مکے کے جوان کو کہاں سے پکڑا، کہاں کھڑا کر دیا۔ اتنی استعداد ہے، اتنی صلاحیت ہے، اگر رب ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھے تو وہ بہترین نبی ثابت ہوگا، اور ہر نبی بہترین ہوتا ہے۔ ایک بات علامہ اقبال کی کہنا چاہتا ہوں، وہ فرماتے کہ انسان کے اندر اس کی صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، اس کی استعداد چھپی ہوتی ہے، جسے اصطلاح میں مضمرات کہتے ہیں۔ جی مضمرات آدمی کی چھپی صلاحیتیں۔ میرے نبی کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے نور نبوت ایسا عطا فرمایا تھا کہ ہر آدمی کی چھپی صلاحیتوں کو میرا رسول دیکھ لیتا ہے۔ یہ کس منصب کے قابل ہے، اسے کہاں میں نے بٹھانا ہے، اس کو کون سی شان دینی ہے۔ جی بھائی مجھے بچاؤ تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت میں خالد بن ولید جیسا کسی قوم میں کوئی جرنیل گزرا ہے؟ جی بولو نا، خالد بن ولید کے پائے کا کوئی جزا۔ ایک غزوہ موتا ہوا ہے، اس میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے ایک تلوار ٹوٹی، 2 تلواریں ٹوٹی، 4 8 9 تلواریں ٹوٹ گئی، نبی کس کے شیر کا ہاتھ نہیں تھکا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مضمرات کا پتہ لینا، اور اس سے ہی کوئی حکمران اپنی حکمرانی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کا انتخاب کرے پورے ملک میں سے جو کہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں۔ آج کی حکومتیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اچھے باصلاحیت لوگ نہیں دریافت کر سکتے، صرف ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور کیا لفظ ایک استعمال کرتے ہیں انگلش کا، پروٹوکول دینے والے۔ جو پروٹوکول دینے والے ہو ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے، یہ میری عزت کرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ منافقین بھی تو نبی کے قدموں میں سجدے کیا کرتے تھے، رسول جانتا تھا ان کے سجدے نفاق کے ہیں، انہیں کھینچ کر حضور نبی نے ایک ایک کو پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔ خطبہ دیا حضور نے، فرمایا فلانے منافق نکل جا مسجد سے، فلانے تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ میرے نبی نے خطبے میں ایک ایک منافق کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا تھا، اور ہمیشہ ابو بکر صدیق کو میرا نبی پاس بٹھاتا تھا۔ یہ ہے مضمرات کا پتہ لینا کہ اس کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں۔ میرے نبی میں رب نے یہ بڑا کمال نور رکھا تھا کہ جس کو جس منصب پر فائز کیا ہے، زمانہ بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، وہ 100% نبی کی خواہش پر پورا اترا۔ فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد، لو ہے نا، لو یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ جیسے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہ ان بھی شرطیہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر اس دنیا میں اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔
نہ خدا کا بیٹا ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا۔ رب نے کہا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری کوئی کف ہے ہی نہیں۔ اللہ الصمد، میں بے اب کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دے اللہ احد ہے، احد ہے، احد ہے۔ واحد نہیں کہا کہ واحد کے ساتھ اثنین ہوتا ہے، دو، ایک پھر دو۔ احد کہا تاکہ دوئی کا کوئی خیال ہی نہ پیدا ہو، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور نہ کوئی بن سکتا ہے۔ ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ، وحدہ لا شریک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، بڑی صفت اور شانوں کا مالک ہے۔ عمر کو یہ شان عطا فرما دی اور نبی کے دوسرے خلیفے بنے عمر۔ 36,000 بڑے شہر، آپ یہاں سے لاہور تک یا ادھر اسلام آباد تک اگر بڑے شہر گنیں گے نا تو وزیر آباد کا نام نہیں آئے گا جی، کس کا آئے گا؟ گجرانوالے کا نام ہے۔ ادھر تمہیں گجر خان، جیلم یہ نام آئیں گے، لالا موسیٰ نام نہیں آئے گا۔ بڑے شہر 36,000 عمر فاروق نے اپنے دور میں فتح کیے۔ معمولی بات نہیں، اور نبی کا پسندیدہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، ایک محدث زیر کے ساتھ، ایک زبر کے ساتھ۔ محدث زیر کے ساتھ ہو، اس کا معنی حدیث سے بیان کرنے والا۔ محدث زبر کے ساتھ ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل پر رب براہ راست اپنا پیغام القاء فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث گزرے ہیں اور میری امت میں عمر محدث ہے، جس کے دل پر غیب سے پیغام آتے ہیں اور اس کی زبان پر بات آ جاتی ہے، وہ اس کی نہیں ہوتی، وہ رب کی ہوتی ہے۔ یہ ہے محدث۔ پہلی امتوں میں سلیمان السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، فرمایا میں بلقیس کا تخت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ اس کے دل میں رب نے بات ڈالی، رب نے بات ڈالی، کہہ دے میری قدرت دیکھ، کرنے والا تو میں ہوں، سامنے تو ہوگا، تو کہہ دے میرا پیغمبر خوش ہو جائے، تیرے نمبر بن جائیں۔ نبی کو خوش کرنا یہ بھی معمولی بات نہیں ہے نا، تو کہہ دے۔ یہ دل میں بات کون ڈال رہا ہے؟ رب ڈال رہا ہے۔ بندہ یہ جرت نہیں کر سکتا کہ جی میں لا سکتا ہوں، آنا آتی کبھی قبل آئی یرتد الیک طرفک، آنکھ بند کرے کھولے تخت حاضر ہوگا، یہ بندہ نہیں کہہ سکتا، رب دل میں بات ڈال رہا ہے۔ یوں جو لٹ لے کر ولیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کچھ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیا کرو۔ ولی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب بلواتا نہیں ہے، وہ زبان ولی کی ہوتی ہے۔ انا الحق کہنے کی وجہ سے تخت دار پر منصور کو لٹکا دیا، اس میں کون سی غلطی ہے؟ وقت ختم ہو گیا، میں نے وہ بات چھیڑ دی، وہ بات کہہ دی، وہ زبان سے نکل گئی۔ منصور نہیں کہہ رہا، جو حق ہے وہی کہہ رہا ہے، انا الحق۔ بزرگوں نے کہا ایک غلطی ہوگی، وہ نہ کرتے نا تو پھر فتویٰ نہ لگتا۔ آنا الحق دو لفظ ہیں نا، انا الحق، اس لیے ملا کر جب کہتے ہیں انا الحق، آنا اور الحق دو ہے نا، حق اللہ تعالیٰ، آنا میں۔ ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ صرف حق حق کہتے، سارے حق حق کہتے۔ اب میں جب اللہ اللہ کہوں گا تو آپ میرے ساتھ اللہ اللہ کریں گے نا۔ اگر میں ساتھ آنا ملا دوں اب غلطی بن گئی، کیونکہ میں تو اللہ نہیں ہوں، پھر کوئی میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ ان سے یہ غلطی ہوگی کہ آنا کو حق کے ساتھ ملا دیا۔ رب نے کہا تو کہاں ہے، میں کہاں ہوں، تو نے اپنے آپ کو میرے ساتھ کیوں ملا دیا ہے؟
اے ممبر پر میں بیٹھا ہوں، کوئی اور بیٹھنے کی کوشش کرے میں نہیں بیٹھنے دوں گا نا۔ اس کی عظمت کو چیلنج ہے، انہیں کہا میں حق ہوں، تو فقط آنا ہے، تو نے میرے ساتھ اپنے آپ کو ملا دیا۔ ورنہ یہ آواز تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت سے سنی تھی، انی اللہ، میں ہوں اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر پتھر کو اس کو درخت کو کاٹا تو نہیں ہے نا، سلامت رہا ہے، اس لیے کہ یہ درخت نہیں بول رہا، آواز کہیں اور سے آ رہی ہے۔ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ یوں ہی ولیوں کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، انہوں نے یہ کہا، اپنی طرف بات کی ہے، رب بلواتا ہے تو ولی بولتا ہے، جسے رب نہیں بلواتا وہ ولی بولے وہ جھوٹا ہے۔ اس کی آواز سنیں پھر بات کریں۔ تو حضرت عمر کے بارے حضور نے فرمایا یہ محدث ہیں، ان کے دل پر رب کی طرف سے بات آتی ہے۔ مثال کے طور پر اب وقت نہیں ہے، حضرت عمر طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم سے گزرتے تھے دل میں خیال آتا تھا کہ یوں ہی گزر جاتے ہیں، اگر یہاں نفل بھی پڑھ لیے جائے تو کیسا اچھا ہو۔ حضور کی یہ خیال ادھر سے آیا، اس سے پہلے مقام ابراہیم پر کوئی نفل نہیں پڑھتا تھا۔ یہ عمر کی شان ہے۔ حضور کی خدمت میں عرض کی ہے، یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو کہ یہاں ہم نفل پڑھ لیں۔ یہ ادھر سے چونکہ بات آئی تھی، اب اس بات کے بعد جبریل آ گئے، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پیارے آپ تو قرآن کی آیت بن گئی، جو بھی یہاں آئے گا طواف کرے گا، طواف ختم کرے گا حجر اسود پر اور مقام ابراہیم پر 2 نفل ضرور پڑھے گا۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ازواج مطہرات کے حجروں میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے تو کئی ملنے والے آ جاتے تھے۔ حضرت عمر کے دل میں رب نے یہ بات ڈال دی کہ نبی کے ازواج مطہرات سے پردہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے۔ محدث ہے نا، جن سے رب بات کرتا ہے۔ محدث لوگوں سے حدیث بیان کرتا ہے، محدث جس سے رب بات کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا پردے کے بارے میں، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، کوئی کلمہ پڑھنے والی بغیر پردے کے باہر نہ نکلے۔ اے سورہ رحمان پڑھتے ہو نا، اس میں ایک آیت آتی ہے، حور مقصورات فی الخیام، ترجمہ بھی ذرا پڑھ لیا کرو۔ حور مقصورات فی الخیام کا کیا معنی ہے؟ جنت میں جو حوریں ہیں انہیں رب نے خیموں میں پردے میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہاں تو ملائکہ ہیں، وہ نوری مخلوق ہے، معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، اور نفس کی خواہش وہاں پیدا ہی نہیں ہوتی، شیطان اب وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ کون خیال پیدا کرے؟ فاسد خیال۔ لیکن رب نے کہا حور مقصورات فی الخیام، اس کا معنی یہ ہوا جو جنت میں جانے والیاں ہیں وہ پردے والیاں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے میری بات؟ جو جنت میں جانے والی ہیں خاتون جنت کی ساتھ وہ پردے والی ہیں۔ اللہ، ایک اور لفظ بھی آیا ہے قرآن پاک میں اسی سورت میں، رحمان، قاصرات الطرف۔ یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے، یہ ہیں قاصرات الطرف۔ اگر کہیں باہر کسی کام کے لیے نکلنا پڑے تو چادر بڑی سی پورے جسم کو ڈھانپ لے، صرف یہ ایک آنکھ ننگی ہو تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ نہیں سمجھے؟ نظر جھکا کر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، میرے نبی ایمان والیوں کو کہہ دو جھکا لیں اپنی آنکھیں، یوں گزر جاؤ۔ میں رات کو کبھی کبھی یہ منظر دیکھتا ہوں جب سفر کرتا ہوں نا، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اس کی بھی فل لائٹیں ہیں، اس کی بھی فل لائٹیں ہیں، جب قریب آتے ہیں یہ بھی مدھم کر لیتا ہے، وہ بھی مدھم کر لیتا ہے۔ کیوں مدھم کیا ہے؟ لائٹیں کیوں مدھم کی ہیں؟ تاکہ وہ مجھے دیکھ کر
نظریں جھکا کر گزر جائے، میں اسے دیکھ کر نظریں جھکا کر گزر جاؤں، لائٹ فل ہوگی تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس لیے لائٹیں مدم رکھی جاتی ہیں۔ رب بھی کہتا ہے اے مرد، اے مومن مرد، اے مومن عورت، جب آمنے سامنے ہو اپنی آنکھ کی لائٹیں جھکا کر گزر جائے۔ یغضضن من ابصارہن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہہ دو کلمہ جو پڑھ لیا ہے مومن بن گئے ہو، اب یورپ کی عورتوں کی طرح اور مردوں کی طرح اس طرح بے باک نہ چلو، نظریں جھکا کر چلو۔ جن کی نظریں جھکی ہوتی ہیں رب ان سے پیار کرتا ہے۔ سانو لٹیا اس شرمیلے نے جڑا نظراں جھکائی رکھدا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ سانو لٹیا اس شرمیلے نے جڑا نظراں جھکائی رکھدا ہے۔ نظراں جھکانے والے پھر شکار کرتے ہیں، دلوں کے شکار کرتے ہیں۔ ہاں، نظر جھک جائے اسے کہتے ہیں یہ حیا والا ہے۔ نظر جھکی ہوئی، نظر جھکی ہوئی حیا والی ہے، اور اگر اٹھ جائے تو قضا والی ہے۔ اگر نظر جھک جائے حیا ہے، اٹھ جائے تو رب کا قضا اور تقدیر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو دور خلافت کا خوبصورت ایسی اصلاحات جاری اور نافذ فرمائی کہ آج دن تک یورپ اس پر چل کر ترقی کی راہوں پر چل رہا ہے، اور ہم جو عمر کا نام لیوا ہیں خطبوں میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ عمر کی کیا اصلاحات تھی۔ ایک بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھا عمر نے، حضرت عمر نے ایک بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھا، فرماتے ہیں بڑا افسوس ہے ان کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کو بھیک کے لیے چھوڑ دیں۔ بچوں کا وظیفہ پہلے سے تھا، بوڑھوں کو بھی وظیفہ مقرر کر دیا کہ تم اب فارغ ہو کر رب کی صرف بندگی کرو، تمہیں اپنے پیٹ کی معاش کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ماضی کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کے آستانے لوگوں نے بنائے ہیں، ان کا لنگر کا انتظام لوگوں نے چلایا ہے۔ وہ مصلی پر بیٹھ کر فقط اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مدارس کا انتظام لوگوں نے چلایا ہے، مسجدیں لوگوں نے بنائی ہیں، علماء نے فقط نمازیں پڑھائی ہیں، دین پڑھایا ہے، اللہ کی بندگی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آ گیا یہ وقت ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جوتا اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ اتنی اخلاق کی حالت ہماری گر گئی ہے کہ جوتے جیسی چیز بھی اٹھاتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ ہر آدمی اسی فکر میں ہے۔ یہ ہر حکومت کا فرض ہے، ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی رعایا کی حفاظت کرے اور امن کا ماحول پیدا کرے، اور رعایا کو بھی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً ببلد حبیبک۔ اے اللہ مجھے شہادت ملے اور یہ موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے۔ حضور کے مصلی پر کھڑے ہیں، نماز شروع کی، ایک مجوسی خنجر لے کر آگے بڑھا گیا اور اس نے آپ کو خنجر کے پے در پائے کئی وار کیے۔ دعا قبول ہو گئی، شہادت ملی، نبی کا شہر، نبی کی مسجد، نبی کا مصلی، نبی کے دین پر، نبی کا قرآن پڑھنے والا شہید ہو گیا۔ میں ایک سوال کر سکتا ہوں مجمع سے؟ اجازت ہے؟ کس نے احتجاج کیا؟ بس میرے سوال کا جواب چاہیے۔ حضرت عمر جیسی ہستی شہید ہو گئی، صحابہ جان چھڑکتے تھے، علی مشیر تھے، وزیر تھے، جان چھڑکتے تھے حضرت عمر پر۔ حضرت عمر کا زرعی دور ہے، پوچھ لو غیروں سے بھی، کوئی لچک نہیں اعمال میں، کردار میں کوئی خمی نہیں، چادر سفید ہے، کہیں داغ کا نام و نشان نہیں ملتا،
بڑی پاکیزہ زندگی گزاری. وہی عمر تھا جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا تھا. خلیفہ بننے کے بعد بھی وہی فقر و فاقہ ہے, وہی فقر و فاقہ ہے. درخت کے نیچے سرہانے سر کے نیچے درہ رکھ کر سو جاتے ہیں, کوئی پہرہ دار نہیں. جی وہی عمر ہے نا. 22,000 مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, مسجد آباد ہے, ممبر بچھ رہے ہیں, خطیب خطبہ دے رہے ہیں, اللہ کے نبی کا پیغام عام ہو رہا ہے. اس عمر نے کیا قصور کیا ہے؟ شہید کر دیا گیا, مجمع موجود ہے, کوئی احتجاج ہوا ہے؟ جی نہیں ہوا. آپ تو یہ آپ نہیں بولیں گے, چلو پھر مجھے بتا دینا کیوں نہیں ہوا. ایک حدیث سن لو, جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے, عقل و شعور سے کام لینا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ نبی کے فرمان کے مطابق کون چل رہا ہے. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے ساتھ غیر ترجیحی سلوک کیا جائے گا. کیا مطلب؟ تمہیں عہدے نہیں دیے جائیں گے, تمہیں نیچا رکھا جائے گا. نئے نئے لوگ آ کر آگے بڑھ جائیں گے اور تمہارے حقوق پامال کریں گے. یہ اس جملے کی میں تشریح کر رہا ہوں. تمہارے ساتھ غیر ترجیحی سلوک کیا جائے گا. نبی آنے والے زمانے کی آنے والے حکمرانوں کی بات فرما رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں. صحابہ پوچھتے ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تلواریں ان کی بڑی تیز تھی. آج تو ہماری لہو میں وہ جوش نہیں ہے جو صحابہ کے لہو میں جوش تھا. جی کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ حکمران کا حق ادا کرنا اور اپنا حق رب سے مانگنا. یہ نہیں فرمایا کہ احتجاج کرنا, یہ نہیں فرمایا طاقت کو استعمال کرنا. اللہ اکبر. عثمان غنی شہید ہوئے, بلوائیوں نے شہید کر دیا. کہاں؟ مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں کوئی شورش ہوئی, کوئی شر پھیلا, کوئی انتقام کی بات ہوئی. انتقام کی بات ہو شام کے ملک سے امیر معاویہ نے کیا ہے. علی المرتضیٰ ان کی جگہ پر بیٹھے, سکون سے بیٹھے کہ دین کا نظام چلانا ہے, تقدیر غالب ہے, ہو گیا سو ہو گیا. کوئی احتجاج ہے؟ علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا, حسن حسین موجود ہیں, فوجوں کو لے کر آ گئے؟ نہیں. کیا ہوا؟ اذان ہوئی, مسجد میں گئے, نمازیں پڑھی, دعائیں مانگی. امام حسن کو زہر دیا گیا, انتڑیاں کٹ کٹ کے منہ سے باہر آ رہی ہیں. امام حسین پوچھتے حضرت آپ کو پتہ ہے کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا بھائی کیوں پوچھ رہا ہے؟ جی اس لیے پوچھ رہا تھا کہ انتقام لوں. فرمایا نہیں, رب کی تقدیر ہے. او حسین کا خاندان کوئی مثال دنیا میں ملے گی؟ کربلا میں شہید ہوئے, بچے شہید ہوئے, جوان شہید ہوئے, چھوٹے بڑے قربانی دے کر گئے. خواتین اپنے خیموں میں تشریف فرما ہے, کسی خیمے سے آواز نہیں آئی, کسی خیمے سے کوئی پردہ دار باہر نہیں نکلا. کوئی احتجاج ہوا ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے پورا محلہ نکل آتا ہے اور واپڈا کے دفتر کو آگ لگا دیتے ہیں. کوئی واقعہ پاکستان میں ہو جائے, سڑکیں بلاک ہیں, آگ لگا دی, سرکاری عمارات کو نقصان پہنچایا. یہ کس شریعت میں جائز ہے؟ کروڑوں کے نقصان ہو جاتے ہیں, جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. میرے دوستوں امن اور سکون سے رہنا چاہیے اور اپنے حقوق اپنے رب سے مانگنے چاہیے. اور سچی بات کہہ کر جا رہا ہوں, جو رب کا حق ادا کرے گا اسے رب سے اپنا حق مانگنا نہیں پڑے گا, رب خود ہی عطا فرمائے گا. ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہم ہی مجرم ہیں, ہم ہی چور ہیں, ہم ہی فراڈیا ہیں کہ رب کے حقوق نہیں ادا کرتے, رسول کا حق ادا نہیں کرتے. الدین النصیحہ, دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا کس کے لیے؟ پر اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. والے ائمۃ المسلمین, جو مسلمانوں کے امام ہیں, پیشوا ہیں, رہنما ہیں, حکمران ہیں, بشرطے کہ نیکی کے راستے پر چل رہے ہوں. والے عامتہم, اور تمام قوم کے لیے مسلمان تو سکون کا, امن کا, سلامتی کا پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.